باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں کو اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان ابا واستکبر وکان من الکافرین اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو اور شیطان کو تو اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ کس وجہ سے دیا گیا تھا، اس کی بنیادی وجہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سابقہ آیات کریمہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین کے اوپر اپنا نائب بنانا تھا، تو اس وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم عطا فرما دی، باقی مخلوقات کے مقابلے کے اندر انہیں عظمت عطا کی گئی۔ تو جب ان کی عظمت سب کے اوپر واضح ہوگی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا جو حکم اس آیت کریمہ کے اندر مذکور ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ جب کہا گیا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو آدم کو، یہاں پر حکم کے اندر فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہاں پر جنات کا یا دوسری مخلوقات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ نہ فرمایا۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آگے جو استثناء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الا ابلیس کہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن شیطان نے سجدہ، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو اس چیز سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم جو تھا صرف وہ فرشتوں کو نہ تھا بلکہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر اس وقت جتنی بھی ذوی العقول مخلوقات تھی، جو عقل رکھنے والی مخلوقات تھی، ان کے لیے اس کے اندر عمومی حکم پایا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر لیا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر تیسری جو بات ملتی ہے، تیسری بات یہ ملتی ہے کہ کیا سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سجدے کی دو اقسام ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہے اور ایک سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سجدہ عبادت کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ پھر شرک کے اندر آ جائے گا، وہ کفر کے اندر بات آ جاتی ہے۔ جبکہ بات رہی سجدہ تعظیمی کے لحاظ سے، تو سجدہ تعظیمی کے لحاظ سے جہاں تک بات ہے تو اس پر امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ انبیاء سابقین کی شریعت کے اندر بڑوں کی تعظیم کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ، بحیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ مطلب یہ کہ سابقہ انبیاء کے اندر، سابقہ جو انبیاء کی شریعت تھی اس کے اندر اس چیز کی سجدہ تعظیمی کی اس کی
بعض شرائع کے اندر اجازت رہی، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر اس چیز کی پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جو شرک کے قریب ترک کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کے اندر روک دیا گیا۔ اب رکوع کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، پھر اس طرح بحیثیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ بھی ایک نماز کی خاص کیفیت بن جاتی ہے۔ ان چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی سے روکنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سابقہ شریعتوں سے ہٹ کر شریعت جو محمدیہ ہے اس نے تا قیامت رہنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو احکامات کا نزول فرمایا وہ بھی دائمی عطا فرمائے کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سب کے لیے ہونے تھے۔ تو جب ہماری جو شریعت ہے یہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر صرف شریعت محمدیہ کے اندر صرف شرک سے نہ روکا، بلکہ شرک کے اندر شرک کے ساتھ جس کا تھوڑا سا شائبہ بھی پایا جانے والا ہے تو اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ اس کے قریب بھی، تاکہ شرک کے قریب بھی یہ امت نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدہ تعظیمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں یا احادیث مبارکہ کے اندر جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ سجدہ تعظیمی کرنے کے حوالے سے کہ اس کی اجازت بھی نہیں، تو اب اس کی کیا بنیادی وجہ کہ یہ امت شرک کے قریب بھی نہ جائے۔ اس کی وجہ کیا قرار دی جاتی ہے کہ سجدہ تعظیمی کس لحاظ سے ممنوع ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اجازت دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ اور اس روایت کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں کہ تدریب الراوی کے اندر غالباً یہ چیز مذکور ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ تعداد 20 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ 20 صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ جب 20 صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے اور تدریب الراوی کے اندر یہ چیز مذکور ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ کرام نقل فرما دیں تو وہ حدیث متواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور اس روایت کو 20 صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کسی قسم کا بھی اس روایت کے اندر شک و شبے والی بات باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو پھر بیوی کو میں حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ جب بیوی کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی کی اجازت امت محمدیہ کے اندر باقی نہیں رہی۔ یہ 3 باتیں اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے بارے میں کہ جو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابا واستکبرا، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، یعنی کہ اس کا جو بنیادی وجہ یہ تھی سجدہ نہ کرنے کی کہ اس کا انکار کرنے کا جو سبب تھا وہ اس کا تکبر کرنا تھا۔ اب اس کے اوپر ایک اور مسئلے کی وضاحت بنتی ہے۔ یہ سوال کیا بھی جا سکتا ہے کیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ مردود کہلایا؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا سجدہ نہ کرنا یہ کفر کی جانب نہیں جا رہا، بلکہ یہ کفر یا اس کے مردود ہونے کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ اس کا جو سجدہ نہ کرنا تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کے اندر ایک پوائنٹ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایک کام انسان نہ کرے وہ علیحدہ مسئلہ بن جاتا ہے، ایک چیز کا انکار کر دے وہ علیحدہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ عمل نہیں کرتا، دل سے مانتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم اور ضروری ہے، تو اس صورت کے اندر اس نے عمل کے لحاظ سے نہ کیا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا، وہ فاسق ہوگا، وہ فاجر بن جائے گا۔ تو لیکن ایک بندہ ہے اس نے انکار ہی کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، تو انکار کرنے کی صورت کے اندر وہ کفر کی جانب چلا جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ اب رمضان المبارک کے روزے آتے ہیں یا زکوٰۃ کا مہینہ آئے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے گا۔ اب زکوٰۃ اگر ایک بندہ کنجوسی کی وجہ سے
نہیں ادا کر رہا، یا پھر ایک بندہ سستی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا، لیکن اس کا ایمان ہے کہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے رکھے ہیں، میں نہیں رکھ رہا، میں گناہ گار ہو رہا ہوں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، میں اگر ادا نہیں کر رہا میں گناہ گار ہو رہا ہوں، تو اب یہ اس پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن عملی طور پر وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا، یا زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہا، یا کوئی بھی فرض ایسا ہے کہ وہ فرض ادا نہیں کر رہا لیکن ایمان ہے، وہ فاسق فاجر کہلائے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ نماز ہی کا انکار کر دے، رمضان کے روزوں ہی کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا ہی انکار کر دے، تو وہ کفر کی جانب چلا جائے گا۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 35، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، جنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رہدا اطمینان سے، حیثو جہاں، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ اس، شجرہ درخت، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور کھاؤ اس میں جو چاہو، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور پاس مت جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق فرما دی حضرت آدم علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد ان کی عظمت بھی تمام مخلوقات کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ دونوں جنت کے اندر رہا کرو۔ پھر ساتھ میں فرما دیا تم جہاں سے چاہو جو چیز چاہو تم کھا سکتے ہو، لیکن ایک پابندی ہے کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک درخت کے قریب جانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور ساتھ میں فرما دیا کہ اگر قریب بھی گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں ان کی بیوی یعنی اماں حوا کو بھی رہنے کا حکم دیا۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تسکین اس کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے، کہ عورت اس کے تابع ہوگی، کہ جہاں پر مرد رہے گا اس کی بیوی اس کے ساتھ میں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک اشارہ یہ بھی عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، اچھا جی، اب دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ راہدن کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ راہدن سے مراد عربی زبان کے اندر اس نعمت و رزق کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت بھی نہ ہو۔ راہدن سے مراد ایسی نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے اندر کسی قسم کی محنت و مشقت نہ ہوتی ہو، اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ وسیع مقدار کے اندر بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہونے والی نعمت کے لیے عربی زبان کے اندر راہدہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ پھر آدم و حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے اندر پھل فراخت استعمال کرتے رہو، بفراخت استعمال کرتے رہو، نہ ان کو حاصل کرنے کے اندر تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی، نہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حکم دے دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اب اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا، اور مراد یہی کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ اور وہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے اسے متعین نہ کیا، اور نہ ہی احادیث مبارکہ کے اندر اس کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود ہے کہ اشارہ موجود ہے کہ اس سے کون سا درخت مراد ہے۔ جبکہ ائمہ مفسرین اکرام
کسی نے رائے اختیار فرمائی کہ اس سے گندم کا درخت مراد ہے، کسی نے رائے قائم کی کہ انگور کا ہے، اور کسی نے کہا کہ انجیر کا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ایک درخت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، اور وہ کون سا درخت تھا اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا فتکون من الظالمین، یعنی اگر آپ نے شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اب اس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس درخت کے قریب جانے کی ان پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 36 میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا جو وہ تھے، فِيهِ اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ تمہارے بعض، لِبَعْضٍ بعض کے، عدو دشمن، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مُسْتَقَرٌ ٹھکانا، مَتَاعٌ اور سامان، إِلَىٰ حِین ایک وقت تک۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر بلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِین اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر کہ ذلہ فَأَزَلَّهُمَا کے اندر کہ ذلہ کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں، اذلال کے معنی کسی کو لغزش دینا، معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ تو پھر اس کے بعد جی فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ یعنی شیطان نے اس دھوکہ اور لغزش کے ذریعے آدم و حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، مگر سبب شیطان تھا، جس وجہ سے اس کی نسبت شیطان کی طرف کر لی گئی کہ اس کی وجہ سے یہ نکالے گئے، اس نے انہیں ان نعمتوں سے نکال دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر حکم دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم میں بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم جنت کو اب چھوڑ دو، کیونکہ ان سے یہ غلطی سرزد ہو چکی تھی، یہ لغزش ان سے ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اترنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا ہیں، اور شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا، تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہوگا۔ اب یہاں پر کہ یہ حکم جو دیا گیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، اس کے اندر کون کون شامل ہے؟ تو اس پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت تک شیطان کو آسمان سے نیچے نہ اتارا گیا تھا تو اس صورت کے اندر تو یہ سب ہوں گے، اور اگر اس سے پہلے شیطان کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ اسے اتار دیا گیا تھا، پھر اس صورت کے اندر اس حکم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہ دو شامل ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِین یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر وہ دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو چھوڑنا بھی پڑے گا۔ یعنی کہ زمین کے اوپر انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ایک وقت مقررہ تک انہوں نے رہنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر حاصل کر لیے آدم، فتلقا پھر حاصل کر لیے آدم نے مِن رَبِّهِ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ پھر اس نے توبہ قبول کی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اِنَّهُ بے شک وہ تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، فَتَابَ عَلَيْهِ پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ذکر فرمایا کہ ان کی انہوں نے کچھ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھ لیے، اور ان کلمات کو سیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول بھی فرما دیا۔ تو اب ان کلمات کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام تو بذات خود نادم ہو چکے تھے کہ ان سے غلطی سرزاد ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روکا تھا وہ کام کر بیٹھے تو نادم ہوئے۔ تو جب انہوں نے ندامت کا اظہار کیا تو یہ اپنی زبان مبارک سے کچھ الفاظ کہہ بھی نہ پا رہے تھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کا اگر اظہار کر لوں تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے اندر مزید اضافہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر الفاظ کو ڈال دیا۔ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ ایک اور مقام کے اوپر مذکور ہے قرآن مجید کے اندر کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کیا۔ اب لفظ توبہ، اس کے اندر توبہ کا لفظ ہے، توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی کے اندر تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونا۔ پہلے نمبر پر کہ گناہ کو انسان گناہ سمجھ کر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے۔ پھر دوسرے نمبر پر کہ اس گناہ کو انسان بالکل چھوڑ دے، اور تیسرے نمبر پر کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوگی تو اس صورت کے اندر کہ محض انسان اپنی زبان سے کہتا رہے کہ اللہ توبہ، تو یہ نجات کے لیے بات کافی نہ ہوگی جب تک یہ تین چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں گی کہ ماضی کے اندر کہ جو کام کر چکا اس کے اوپر ندامت، حال کے اندر کہ اسے چھوڑنے کا پختہ حال کے اندر انسان کہ اسے بالکل ترک کر دے، اور مستقبل کے لحاظ سے کہ پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ بھی میں اسے کبھی نہیں کروں گا۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کے ساتھ انسان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب توبہ علیہ یہاں توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ توبہ قبول کرنا جب انسان کی طرف ہوگا تو پھر وہ تین چیزوں کا مجموعہ بن جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما دیا۔ تو اب اس کے بعد حضرت آدم و حضرت حوا سے جو اجتہادی بھول صادر ہوئی تھی تو قرآن نے دونوں ہی کی طرف سے اس کی نسبت کی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت حوا کو شریک کر کے لفظ اہبطوا فرمایا ہے، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں لفظ مفرد صرف حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضرت حوا کا وہاں پر ذکر نہ فرمایا۔ تو اس پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ رعایت ہو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا، اس لیے بطور پردہ پوشی کے گناہ اور عتاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ لیکن پھر آگے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی مغفرت کے لیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو دعائیہ کلمات فرمائے تو اس میں انہوں نے جمع کے الفاظ کا ذکر فرما دیا کہ اس کے اندر ساتھ حضرت اماں حوا کو بھی انہوں نے شریک فرما لیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جو توبہ قبول کرنے کا کے بارے میں ذکر فرمایا تو اس کے اندر پھر اما حوا کو بھی شامل فرما دیا گیا، لیکن گناہ کا جو اس کا اظہار تھا، بھول کا اظہار تھا، اس کے اندر حضرت اما حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت ہونے کی وجہ سے مستور رکھ لیا۔ یہ اس رعایت کے بارے میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 38 ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا ہم نے کہا، اهْبِطُوا تم اتر جاؤ، مِنْهَا یہاں سے، جمیعا سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ فَإِمَّا پس جب يَأْتِيَنَّكُمْ تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ سو جو چلا، ہدایا میری ہدایت، فلا خوف کوئی خوف تو نہ کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدن ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہدایا تو جو چلا میری ہدایت پر، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توبہ کی قبولیت ہو گئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ساتھ میں اما حوا کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا تھا، وہ بطور سزا تھا، تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یہ بطور حکمت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بطور حکمت اترنے کا حکم کس وجہ سے دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نیابت کی خاطر یہ تخلیق فرمانا تھا۔ اب اس کام کو پورا کرنے کا وقت آ چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین کے اوپر اترنے کا بھی حکم عطا فرما دیا کہ اب تم زمین کے اوپر اترو، اور جس مقصد کے لیے تمہاری تخلیق کی گئی تھی اب اس مقصد کی طرف تم نے آگے بڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت میں آسمانی ہدایتوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے 2 انعام مذکور ہیں، ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے۔ خوف کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام ہے، یعنی جو مستقبل کے اندر انسان کو پہنچنے کا خطرہ ہے، وہ دل کے اندر اس کا ڈر پیدا ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے خوف۔ اور حزن کسی مقصد یا مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ماضی کے اندر واقعہ رونما ہو چکا تو اس کے لیے لفظ حزن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو مستقبل کے اندر پیش آنے والا کوئی وقوع ہے تو یا ڈر ہے تو اس کے لیے لفظ خوف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 2 علیحدہ الفاظ کا استعمال کر کے کہ ماضی کے بارے میں بھی ذکر فرما دیا اور مستقبل کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، نہ ماضی کے کسی کام کے اوپر آپ کو دکھ ہوگا، نہ مستقبل کے حوالے سے کوئی خوف ہوگا۔ پھر آگے فرمایا والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات، اولئک وہی اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار کہ وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ جس طرح پچھلی آیت کے اندر اہل ایمان کے متعلق ذکر فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، ہدایت پر چلے گا، ان پر خوف اور غم نہ ہوگا۔ تو ان کے مد مقابل جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی باتوں کو جھٹلائے گا، ان کا انکار کرے گا، تو ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ لوگ آگ والے ہوں گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔